آج ہمارے سامنے قرآن کی ایک بڑی دلچسپ آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت 33، اور ساتھ ہی اس کی ایک تفسیر کا خلاصہ بھی ہے۔ یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے بیچ جو مکالمہ ہوا تھا اس کا ذکر کرتی ہے۔ جی، وہ مشہور واقعہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ نام سکھائے تھے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی تفسیر کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان اور فرشتوں کے مقام، ان کی فضیلت کے بارے میں کیا دلائل ملتے ہیں، خاص طور پر وہ علم جو آدم کو سکھایا گیا، اس کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے۔ جی ہاں، یہ واقعہ دراصل ایک بنیادی نکتے کو سامنے لاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب فرشتوں نے زمین پر خلیفہ بنانے پر وہ سوال سا اٹھایا تھا، جی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور ان کی حقیقتیں بھی۔ پھر فرشتوں سے پوچھا، اور وہ بتا نہیں سکے۔ بالکل، وہ لا علم تھے۔ اچھا، تو یہ گویا ایک طرح کا عملی جواب تھا ان کے سوال کا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ ٹھیک، جب آدم نے بتا دیا تو اللہ نے فرشتوں کو یاد دلایا کہ بھئی دیکھو، میں تو آسمانوں اور زمین کی وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو چھپی ہوئی ہیں، غیب ہیں، اور وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو۔ یہ علم والی بات، یہ بہت اہم لگ رہی ہے۔ تفسیر اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ صرف چیزوں کے نام جاننا تھا؟ نہیں، تفسیر اسی بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ صرف ناموں کی لسٹ نہیں تھی، بلکہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی اصل حقیقت، ان کی صفات، ان کی خصوصیات کا علم دیا گیا تھا۔ یعنی گہرائی کا علم۔ جی بالکل، جسے آپ اسماء و صفات کا علم کہہ سکتی ہیں، چیز کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، اور یہی وہ گہرائی تھی جہاں تک فرشتوں کی رسائی نہیں تھی۔ تفسیر کے مطابق یہی علم پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، اس کی قربت کی بنیاد بنتا ہے، اور یہ صلاحیت، یہ پوٹینشل انسان کو خاص طور پہ دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ اچھا، وہ کیا بات تھی جو اللہ نے فرمایا کہ فرشتے چھپا رہے تھے؟ تفسیر میں اس حوالے سے دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاید فرشتے آپس میں یہ سوچتے تھے یا کہتے تھے کہ اللہ ہم سے بزرگ کوئی مخلوق نہیں بنائے گا۔ اچھا۔ اور دوسری بات ابلیس کے بارے میں، جو اس وقت ان کے ساتھ تھا، کہ اس نے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ اگر آدم کو مجھ پر فضیلت دی گئی تو میں نافرمانی کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں یہ سب جانتا ہوں، جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہے۔ تو اس سارے واقعے سے آدم کا علم، فرشتوں کی لا علمی، ان کے چھپے خیالات، ان سب سے تفسیر کیا نتیجہ نکال رہی ہے انسان اور فرشتوں کے مرتبے کے حوالے سے؟ بنیادی نقطہ یا نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، جو ظاہر افضل ترین انسان ہے، وہ خاص اور مقرب فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ افضل ہیں؟ جی، تفسیر کہتی ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، بلکہ کچھ احادیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منسوب روایات، جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بعض حالات میں ایک عام نیک مومن بھی اللہ کے نزدیک کچھ فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا اس کی کوئی اور دلیل بھی دی ہے تفسیر میں؟ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے جنت میں دیدار الہی کے حوالے سے۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک اہم دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تفسیر کے مطابق بنی آدم کو، انسانوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ فرشتے اس عظیم سعادت سے محروم رہیں گے، تو اسے انسان کی فضیلت کی ایک بڑی نشانی سمجھا گیا ہے۔ لیکن اس پر وہ اعتراض بھی تو ہو سکتا ہے کہ گناہ گار مومن بھی تو سزا بھگتنے کے بعد جنت جائیں گے، دیدار کریں گے، تو کیا وہ بھی معصوم فرشتے سے افضل ہو گئے؟ ہاں، یہ ممکنہ اعتراض ہے۔ تفسیر اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ مومن گناہوں سے پاک صاف کر دیے جائیں گے، تو جب وہ دیدار کریں گے وہ پاکیزہ حالت میں ہوں گے، اس لیے یہ اعتراض پھر لاگو نہیں ہوتا۔ صحیح، یہ بات واضح ہوئی۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے فرشتوں کے بارے میں۔ کیا وہ خود بھی علم حاصل کرتے ہیں یا ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے؟ دیکھیں، قرآن میں ایک آیت ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ۔ جی، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام معین ہے۔ جی، اس سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ان کے درجات، ان کے مقام وہ طے شدہ ہیں، فکسڈ ہے۔ تفسیر اس کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ ان کا مقام اللہ کی تخلیقات،
اس کی صفات کی معرفت کے دائرے میں، یعنی اسماء و صفات کے دائرے میں تو متعین ہے، لیکن وہ اس سے آگے بڑھ کر مقام ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ مقام ذات یعنی اللہ کی ذات پاک کی وہ حتمی معرفت اور وہ قربت جو انسان اپنی روحانی ترقی سے، اپنے مجاہدے سے حاصل کر سکتا ہے، فرشتوں کی پرواز آپ کہہ لیں وہاں تک نہیں۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس تفسیر کی روح سے یہ جو واقعہ ہے آدم اور فرشتوں کا، یہ بتاتا ہے کہ انسان خاص طور پر انبیاء فرشتوں پر ایک خاص قسم کی فضیلت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ فضیلت علم کی گہرائی اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کی جو ایک زبردست صلاحیت انسان میں ہے، اس پر مبنی ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف علم کی بات نہیں بلکہ یہ روحانی سفر اور ترقی کی وہ صلاحیت ہے جو انسان کو اس مقام تک لے جا سکتی ہے جہاں تک فرشتے نہیں پہنچ سکتے، اس تفسیر کے مطابق۔ تو آخر میں سامعین کے لیے غور کرنے کو ایک نقطے پر چھوڑتے ہیں۔ اگر انسان میں فرشتوں سے بھی آگے جانے کی، روحانی ترقی کی یہ بے پناہ صلاحیت موجود ہے، تو اس سے فرد کی اپنی روحانی نشوونما اور اس کی ذاتی ذمہ داری کے بارے میں کیا کچھ سوچا جا سکتا ہے؟